السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور گرامی قدر معزز حاضرین، ہر دل عزیز محترم مفتی عطا اللہ صاحب، آج کی اس تقریب کے انعقاد اور اہتمام پر میں دل کی گہرائیوں سے حضرت مفتی عطا اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے تمام رفقائے کار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کی سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس تقریب کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میرے عزیزو، دین پورا کا پورا ادب کا نام ہے، الدین کلہ ادب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ادب سکھلایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیں ادب سکھلایا۔ ادب ہوگا تو نفع ہوگا، ادب نہیں ہوگا تو نفع نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے جس گھر سے علماء کا ادب و احترام نکل جائے، اس گھر سے اور ان کی نسلوں سے دین نکل جاتا ہے۔ اور سوچیں کہ جن سے قرآن کا ادب نکل جائے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو منع فرمایا کہ دشمن کی سرزمین میں قرآن پاک لے کر کے نہ جائیں، نہا ان یسافر بالقرآن الی ارض العدو۔ آپ نے فرمایا کہ دشمن کی سرزمین میں قرآن پاک اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں، اس ڈر سے کہ اگر کافروں کے ہاتھ میں قرآن پاک آ گیا تو وہ اس کی توہین کریں گے، اور یہ عمل ناقابل برداشت ہے، اور اس توہین کے مرتکب ہم لوگ نہ ہو جائیں جو قرآن پاک کو لے کے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک دفعہ یہودیوں کے مدرسے میں تشریف لے گئے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتاب کو لائے، تورات کو، اور نیچے رکھ دیا. دیکھیں آج اگر آپ دنیا میں نظر ڈالیں گے تو دین کما حقہ مسلمان میں ہی نظر آئے گا، اس کے علاوہ کہیں اور دین نظر نہیں آئے گا. بظاہر اس سرزمین پر جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں یہود بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور لوگ بھی ہیں. یہود بھی اہل کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور دیگر جو نبی آئے ان پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. لیکن ان کی زندگی سے، ان کے گھروں سے دین نکل گیا، کوئی بھی دین نہیں ہے. حتیٰ کہ جو ان کا آسمانی دین ہے جس کو وہ اپنا دین کہتے ہیں، وہ دین بھی ان میں نہیں رہا. دین تو کیا رہنا تھا، جو آسمانی کتاب تھی وہ کما حقہ صحیح معنوں میں ان کے ہاتھوں میں نہیں رہی، اس میں تبدیلی آ چکی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کتاب سے رشتہ ختم کر دیا. کتاب سے رشتہ ختم کر دیا. کتاب سے رشتہ محبت سے ہے، کتاب سے رشتہ ادب سے ہے، کتاب سے رشتہ عقیدت سے ہے، کتاب سے رشتہ ایمان سے ہے. قرآن کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو قرآن سے اعراض کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. اب اعراض کی کئی شکلیں ہیں. اعراض کی ایک شکل یہ ہے کہ قرآن پر ایمان نہ لانا. اعراض کی ایک شکل یہ ہے کہ ایمان تو ہے لیکن اس کے احکامات پر عمل نہیں ہے. اعراض کی ایک شکل یہ ہے کہ ایمان تو ہے، قرآن کی محبت اور عقیدت دل میں نہیں ہے. میرے عزیزو یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور یہاں ایک بات یہ بھی عرض کروں، یہ جو کام آج ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے کرنے کے کام نہ تھے، یہ تو اسلامی ریاست کے کام تھے. تعلیم کو عام کرنا، مساجد کو عام کرنا، مدارس کو عام کرنا، قرآن پاک کی حفاظت کرنا، قرآن پاک کی اشاعت کرنا، یہ ریاست کے کام تھے، حکومت کے کام تھے، جو انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. تو اللہ پاک نے پہلے ہی اعلان کرا دیا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. کیا مطلب؟ یعنی اگر ریاست نے اپنی ذمہ داریاں ختم کر لی، ریاست نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے دین کے تحفظ کا کوئی کام نہیں کرنا، تو پھر لوگ یہ جان لیں کہ یہ دین ہمارا ہے، یہ قرآن ہمارا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. دین ہمارا ہے، اسلام ہمارا ہے، قرآن ہمارا ہے. ہم اس کا تحفظ کر کے دکھائیں گے. دنیا میں ایسا کہیں نہیں دیکھا آپ نے جو کام ریاست کے ہوں وہ چند ایک لوگ کریں. نہیں، ہو ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتے.
تو میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا ادب سکھایا. آپ کے سامنے تورات نیچے لا کر کے رکھی، آپ نے فرمایا، آپ نے اٹھا لی، فرمایا تکیہ لاؤ، تکیہ لایا گیا، اس پر آپ نے کتاب رکھی، فرمایا اللہ کی کتاب تو ہے. جب تورات، انجیل، زبور کا یہ ادب و احترام ہے تو قرآن کا کیا ہوگا، جس کے لیے حکم ہے لا یمسہ الا المطہرون. پاک ہونے کی حالت میں ہاتھ لگاؤ گے، بے وضو ہونے کی حالت میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. میرے عزیزو، یاد رکھیں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ادب سے انسان بہت آگے نکل جاتا ہے، بے ادبی سے انسان بہت پیچھے چلا جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ کہیں تشریف لے گئے، جہاں رکے تو وہاں بستر کا رخ اس طرح سے تھا کہ اوپر الماری تھی، قرآن اوپر رکھا ہوا تھا اور حضرت کے پاؤں اس طرف تھے، حضرت کے پاؤں اس طرف تھے. ساری رات سوئے نہیں، بیٹھ کے گزاری. صبح ان لوگوں سے کہا کہ آپ نے قرآن پاک اس رخ پہ رکھا، مجھے نیند نہیں آئی، میں سو نہیں سکا، لیٹ نہیں سکا. میرے عزیزو، ہم ذرا اپنا جائزہ لیں، ہمارے ہاں گھروں میں کیا ادب ہے. آج مدارس کی کمی نہیں ہے، مدارس بنانا تو دین کا کام سمجھا جا رہا ہے، مساجد بنانا تو دین کا کام سمجھا جا رہا ہے، اور دیگر چیزیں تو دین کا کام سمجھا جا رہا ہے. لیکن قرآن پاک کی تقریم، تحفیظ، وقار کے ساتھ اس کام کو سمجھا ہی نہیں گیا. یہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. جیسے حضرت فرما رہے تھے، یہ پہلی تقریب ہے جو دیکھنے میں آئی. کم از کم میں تو اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ہی یہ تقریب دیکھی، نہیں دیکھی. اور ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ لوگ قرآن پاک لاتے ہیں، نسخے لاتے ہیں، اوراق لاتے ہیں، مسجد کے دروازے کے باہر پھینک کے چلے جاتے ہیں. یہ بھی ہمت نہیں کرتے، اتنی بھی مشقت نہیں کرتے کہ جو قرآن پاک کے رکھنے کی جگہ ہے وہاں رکھ دیں. میرے عزیزو، یاد رکھو، اگر رزق کی ناقدری ہوگی تو رزق کی قلت ہوگی، رزق کی ناقدری ہوگی تو رزق کی قلت ہوگی، دین کی ناقدری ہوگی تو دین کی قلت ہوگی. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں. ایک شخص کو دیکھا کھانا کھا رہا ہے، کھاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے بوٹی نیچے گر گئی. اس نے اپنے پاؤں سے اس بوٹی کو نیچے کر دیا، سیٹ کے نیچے کر دیا. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت نے خواجہ صاحب سے فرمایا، حضرت خواجہ عزیز الحسن مظہور رحمت اللہ علیہ ساتھ تھے. خواجہ صاحب سے فرمایا کہ بھئی خواجہ صاحب، اس بوٹی کو اٹھاؤ، دھو کر کے لاؤ، میں اس کو کھا لیتا ہوں. انہوں نے اٹھایا، دھو کر کے لائے اور حضرت سے فرمایا، حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں کھا لوں؟ حضرت نے فرمایا بالکل کھا لیں. اب وہ شخص جس نے پاؤں سے نیچے کی تھی وہ دیکھ رہا ہے،
حضرت نے فرمایا میاں سنو، یہ جتنی صبح سے لے کر شام تک چلت پھرت ہے، جتنی مشقت ہے، جتنی تکلیف ہے اور جتنی ٹینشنیں ہیں، وہ اسی کو کمانے کے لیے تو ہیں، اسی کو پانے کے لیے تو ہیں، اسی کو حاصل کرنے کے لیے تو ہیں۔ صبح سے شام تک جو جد و جہد ہے، جو کوشش ہے، جو محنت ہے، وہ اسی کے لیے تو ہے، اور اس کی ناقدری ایسی کہ اس کو پاؤں کے ساتھ نیچے کر رہے ہو۔ اس نے کہا معافی چاہتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ اس نے فرمایا کہ دیکھیں اللہ غیور ہیں، جب کوئی قوم اللہ کی کسی نعمت کی ناقدری کرتی ہے، اللہ وہ نعمت ان سے چھین لیتے ہیں۔ اور قرآن تو بہت اونچی کتاب ہے، بہت اونچا کلام ہے، اس کی ناقدری۔ اور آج کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ ہمارے گھر میں وی سی آر، ٹی وی، ہر چیز موجود ہے، نہیں ہے تو قرآن نہیں ہے۔ میری عزیزو، یہ کام تو ریاست کے کرنے کا کام تھا، حکومت کے کرنے کا کام تھا، یہ انفرادی کام نہیں ہے۔ یہ اس کام کے لیے تو ایک جماعت ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی کام تھے، آپ کے جتنے بھی کام تھے، ان کاموں کے لیے جماعتیں ہیں۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے جماعت نہ ہو۔ جہاد ہے، اس کے لیے جماعت ہے، دعوت و تبلیغ ہے، اس کے لیے جماعت ہے، مدارس ہیں، اس کے لیے جماعت ہے، خانقاہیں ہیں، اس کے لیے جماعت ہے، قرآن پاک کی تفسیر ہے، تشریح ہے، اس کے لیے جماعتیں ہیں، احادیث کی تفسیر ہے، احادیث کی تشریح ہے، اس کے لیے جماعتیں ہیں۔ ہر کام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی کام ہیں، ان کاموں کو ایک باقاعدہ جماعتیں کر رہی ہیں، تو جا کر کے وہ کام ہو رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی جیسے کما حقہ ہونے چاہیے تھے، کرنے کے بعد بھی ہمارے حضرات، ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر پا رہے۔ آپ سوچیں کہ اس کراچی جیسے اتنے بڑے شہر میں، جو ایک ملک سے کم نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں ایسے، کتنی جماعتیں ہیں ایسی، کتنی تنظیمیں ہیں ایسی، کتنے ہزاروں اور لاکھوں میں ورکر ہیں ایسے جو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیں۔ میرے عزیزو، علماء نے لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے، آپ کی کوئی مبارک سنت ہے، اس کو اختیار کر لیں تو آپ کو اجر و ثواب ہے۔ اگر آپ اس کو اختیار نہیں کرتے ہیں تو اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں گے، گناہگار ہوں گے، لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوں گے۔ توہین ایسا عمل ہے، تحقیر اور توہین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی طریقے کی، کسی عمل کی اگر خدا نہ خواستہ توہین کر دی، تحقیر کر دی، تو علماء سے پوچھیں، ایسا انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، قرآن پاک تو بہت اونچی کتاب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا ادب، ان کا احترام، جس سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، آپ کے بعد، آپ کے وصال کے بعد کبھی کوئی صحابی اس سواری پر سوار نہیں ہوا، سوار نہیں ہوا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ادب ہی تو ہے، احترام ہی تو ہے۔ تو قرآن پاک کا ادب و احترام بہت اونچی چیز ہے، اور یہ صحابہ اکرام نے ہمیں سکھائی، دین نے ہمیں سکھائی۔ تو آج یہ بہت بڑا
ایک فریضہ امت کی طرف سے حضرت مفتی صاحب اس کو لے کر کے اٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور یہ کام اکیلے آدمی کا نہیں ہے، یہ کام جماعت کے کرنے کا کام ہے، جماعت کے کرنے کا کام ہے۔ اس کے لیے جماعت کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک خوب مہم کی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیزو، جیسے قرآن پڑھنا ثواب ہے، سمجھنا ثواب ہے، سننا ثواب ہے، دیکھنا ثواب ہے، ایسے ہی قرآن کی تکریم، عزت، احترام، توہین سے بچانا یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کریم تو عظیم ذات ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی جیسے اس کی شایان نشان ہے۔ تو میں نے پوچھا، اے مالک الملک، آپ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ کس طرح سے آپ کا قرب حاصل ہوگا؟ فرمایا کہ جس نے میرے کلام کو تھام لیا، پکڑ لیا، پڑھ لیا، اس کو میرا قرب مل جائے گا۔ تو میں نے پوچھا، سمجھ کر یا بے سمجھے؟ کہا کہ سمجھ کر پڑھیں یا بے سمجھے پڑھیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن کے ساتھ کسی بھی درجے میں اگر ہمارا تعلق ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم محروم نہیں رہیں گے، اللہ تعالی ہمیں نواز دیں گے۔ تو میرے عزیزو، آج کی یہ تقریب اسی نسبت سے منعقد کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک نہیں دیکھتے تو اس کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کی افادیت سامنے نہیں آتی۔ آج مفتی صاحب نے یہ تقریب منعقد کر کے ہم سب کو یہاں بلایا ہے، ہمارے سامنے آیا ہے کہ کام کو، قرآن پاک کو کس طرح عزت اور وقار کے ساتھ محفوظ کیے ہے۔ میرے عزیزو، یہ بھی ہمارے ذمہ ایک ذمہ داری ہے۔ تو ہم اس پر مفتی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ہم انہیں یقین دلاتے ہیں کہ اس کام میں آپ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، ہم سب ان کے دستے بازو ہیں، اور اس کام کو ہم اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھ کے کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے ذریعہ نجات ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شاہ صاحب سے درخواست ہے کہ قرآن پاک کی عظمت کے حوالے سے کچھ کلام پیش فرمائیں۔